اکثر انسان یہ سوچتا ہے کہ زندگی کا خاتمہ قبر پر ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل زندگی تو قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب آسمان اپنی بساط لپیٹ لے گا، جب زمین کی بنیادیں ہل جائیں گی اور جب پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر بکھر جائیں گے۔ اس دن انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سب انسان ایک ہی جانب دوڑیں گے۔ پیارے دوستو، یہ میدان محشر کا دن ہے، جہاں اربوں خربوں انسان ایک ہی جگہ جمع ہوں گے اور جہاں ہر لمحہ انسان کو اپنی حقیقت کا احساس دلائے گا۔ یہ وہ دن ہے جسے قرآن کریم نے یوم الحسرت، یوم الحساب اور یوم الدین کہا ہے۔ اس دن کوئی مال، کوئی طاقت اور کوئی چالاکی انسان کو فائدہ نہیں دے گی، صرف ایمان اور اعمال باقی رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، جب اس روز سور پھونکا جائے گا تو قبر میں پڑا ہوا انسان یکایک اپنی آنکھیں کھولے گا اور زمین لرزنے لگے گی۔ زمین کی تہ شک ہو کر کھل جائے گی اور مردے کانپتے ہوئے قبروں سے نکل آئیں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس دن وہ اپنی قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے، گویا وہ کسی نشانی کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ یعنی اس روز تمام لوگ ایک ہی جانب کھینچے جائیں گے۔ کوئی خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی مدد کو پکارے گا، مگر ہر طرف ایسا خوف اور گھبراہٹ ہوگی کہ کوئی کسی کو تسلی دینے کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ ہر انسان محسوس کرے گا کہ کوئی پوشیدہ طاقت ہے جو تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیل رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان سمجھے گا کہ موت کے بعد کی اصل زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ منظر انسانی عقل سے بھی باہر ہے۔ ہر شخص جب اپنی حالت دیکھے گا تو حیران ہوگا، لیکن قیامت کی ہیبت اور خوف اتنا شدید ہوگا کہ کسی کو اپنی عزت یا پردے کی فکر نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن کا معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کا وقت بھی نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے وہ مسائل جو ہمیں بڑے دکھائی دیتے تھے، وہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہوں گے۔ وہاں صرف ایک ہی سوال ہوگا کہ میرا کیا انجام ہوگا۔ ناظرین، میدان محشر کی زمین کوئی عام زمین نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن مجید کی سورۃ ابراہیم میں فرمایا، جس دن زمین بدلی جائے گی کسی اور زمین سے اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ یعنی زمین ہموار اور صاف ہوگی، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ کھائیاں، نہ کوئی مکان اور نہ کوئی پناہ گاہ۔ ہر طرف ایک وسیع و عریض میدان ہوگا جہاں اربوں خربوں انسان اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کوئی نشانی نہیں ہوگی، بلکہ سب کچھ برابر ہوگا۔ دوستو، یہ منظر بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سب برابر ہوں گے، نہ کوئی طاقتور اور نہ کوئی کمزور، نہ کوئی امیر اور نہ ہی کوئی غریب ہوگا۔ قیامت کے دن جب سب لوگ میدان محشر میں اکٹھے کر دیے جائیں گے تو سورج اپنی شدت کے ساتھ انسانوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن سورج مخلوق کے بالکل قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر نظر آئے گا۔ پیارے دوستو، یہ سورج معمول کا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی تپش کئی گنا زیادہ ہوگی۔ پسینہ لوگوں کو گھیر لے گا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، اور کوئی انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب جائے گا۔ یہ سب کچھ انسان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ نیک اعمال والے نسبتاً آسانی میں ہوں گے اور گناہ گار اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے زیادہ تکلیف میں ہوں گے۔ یہ منظر انسان کو یہ حقیقت دلائے گا کہ دنیا کی راحت اور عیش و عشرت
کتنی وقتی اور فانی تھی، مگر اسی خوفناک دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بھی ہوگا، لیکن صرف ان خوش نصیبوں کے لیے جنہیں دنیا میں ایمان اور تقوی نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عدل کرنے والے حکمران، اللہ کی عبادت میں پروان چڑھنے والے نوجوان، مسجدوں سے جڑ کر رہنے والے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے، گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود انکار کرنے والے، خفیہ طور پر صدقہ کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کر کے رونے والے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ایمان پر قائم رہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھا، اور اسی قربانی کا صلہ اللہ انہیں اس دن اپنی خاص رحمت میں دے گا۔ پیارے دوستو، میدان محشر کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ انسان کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ قرآن کریم نے سورۃ عابسہ میں اس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا۔ یعنی دنیا میں جو رشتے انسان کے زیادہ قریب تھے وہ سب اس دن بے معنی ہو جائیں گے۔ ہر شخص اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا، ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی، بیٹا اپنے والد کو چھوڑ دے گا، اور شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام جیسے انبیاء بھی اس دن اپنی اپنی فکر میں ہوں گے۔ یہ منظر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل نجات رشتوں یا تعلقات میں نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالحہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد میدان محشر میں حساب کتاب شروع ہوگا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز اگر صحیح اور مکمل ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے، لیکن اگر نماز میں کمی نکلی تو باقی اعمال بھی کمزور نکلیں گے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کیا۔ یہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ نماز کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے اپنی زندگی کا مرکز بنایا جائے۔ تو پیارے دوستو، جب میدان محشر میں حساب کتاب شروع ہوگا تو انسانوں کے اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منظر کو بیان کیا اور سورۃ انشقاق میں فرمایا، جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا۔ وہ شخص اس دن بہت خوش ہوگا اور ہر کسی کو اپنا اعمال نامہ دکھاتا پھرے گا۔ لیکن دوسری طرف اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس کو اس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ ہلاکت کو پکارے گا۔ ایسے شخص شرمندگی اور حسرت میں ڈوبے ہوں گے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس سے بچنے کے لیے انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو بار بار خبردار کیا تھا۔ جب میدان محشر میں حساب کتاب مکمل ہوگا تو آخر میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ نیکوکاروں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور گناہ گاروں کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا، خواہ جنت ہو یا جہنم۔ پیارے دوستو، یہ وہ دن ہوگا جب دنیا کے ہر جھوٹ، ہر فریب اور ہر تکبر کی حقیقت کھل جائے گی۔ نیک لوگ فرشتوں کی نگرانی میں خوشبوؤں کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوں گے، جہاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور بدکار لوگ چیختے، روتے اور ندامت میں ڈوبے جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ یہی میدان محشر کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن منظر ہوگا، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل زندگی آخرت ہے اور دنیا محض ایک امتحان ہے۔ تو پیارے دوستو، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت اور موقع دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔